बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। आज हफ्ते का दिन था, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जो मखसूस नशस्तों का फैसला अपने हाथ से लिखने जा रहे हैं, तफसीली फैसला, उन्होंने बता दिया कि पार्लिमान तुम किधर खड़ी हो। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जहां तुम खड़े हो वहां से मामलात चल ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करें। मेरे ख्याल है बहुत बहुत तगड़ा पैगाम दिया उन्होंने पार्लिमान को, इलेक्शन कमीशन को और तमाम उन लोगों को जो बड़ा कुसकने की कोशिश कर रहे थे ना जनाब। वो दूसरा, चीफ जस्टिस के इस्तीफे की भी इतलात कंफर्म हो गई है। उसकी भी डिटेल बताता हूं जी, क्योंकि जब हम हाथ दूसरी तरफ से सीख रहे हैं तो खबरें भी फिर पूरी दूसरी तरफ से ले लेते हैं ना जी। और बशीर मेमन साहब का जो गवर्नर सिंध लगाने का जो ख्वाब था वो खत्म है जी, उनका पता ही कट गया है। और इसके अलावा उमर अयूब साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज फिर कुछ गेम इमरान खान साहब की साइड किए। यार कमाल कमाल बोल रहे हैं इस पोजीशन पे आके भी। उसकी भी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं जरा जरा बांग्लादेश से शुरू करता हूँ ना जी। बांग्लादेश की जो चीफ जस्टिस थे ना, वो हसीना वाजिद के ना बगल बच्चे थे, पंटर थे उनके भी। ये सारी बात है, ऐसे थोड़ी 15 साल कोई बंदा हुकूमत कर लेता, तो जज अपने साथ होगा, जनरल अपना कजन होगा चीफ जस्टिस, तो सॉरी आर्मी चीफ, तो तभी ये सारे मामला हो सकते हैं, क्योंकि यही रियासत के सुतून ही यही है। जब यही अपने हो तो फिर मजादार काम तो हो ही जाता। तो उसी तरह जिस तरह आर्मी चीफ उनका रिश्तेदार था हसीना वाजिद का, उसी तरह ये जो चीफ जस्टिस साहब थे ये भी बड़े कठपुतली थे और बड़े बेस्ट बडी थे, उनके नेक्सिस में से थे। तो आज तलबा ने ना शाम का वक्त दिया था चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा था कि आपके घर का घेराव कर रहे हैं, अंदर घुसेंगे और फिर आपको बाहर लेके आएंगे, और फिर जो था वो तो करते हैं जो करना था। उन्होंने कहा आज आप इस्तीफा दे दें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव किया हुआ था। जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश ने इस्तीफा दे दिया है। ना सिर्फ उन्होंने इस्तीफा दिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ने भी इस्तीफा दिया है। शाम तक का टाइम था, तो सुप्रीम कोर्ट ईजी हो गई है जी। और कोई चारा भी नहीं था ना सर, ऐसे ही इस तरह आर्मी चीफ जो है वो हसीना वाजिद साहिबा को निकाला, उन्होंने मुल्क से बाहर निकाला, बचा के निकाला, और अब वो खुद मुश्किल में है। इतना मैं आपको लिख के देता हूं कि अगली बारी आर्मी चीफ की है, ये मुस्ताफी होंगे, लिख लीजिएगा मेरी इस बात को। तुलबा ने अब उस तरफ रुख करना ही करना है कि तुमने हसीना वाजिद को, जिसने हमारे 300 बंदे मारे, 300 तलबा मरे, तुमने कैसे बाहर जाने दिया। ठीक है, तो अब ये उनकी बारी है। तो इधर काफी ज्यादा मुश्किल हुई है। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने इस्तीफा तो दे दिया, दीगर जजेस ने भी दे दिया, और स्टेट बैंक जो है बांग्लादेश का, उसके गवर्नर को भी यही अल्टीमेटम था, उसने भी आज इस्तीफा दे दिया। तो यूं कहिए कि जितने भी की पोस्ट पर हसीना वाजिद के लगाए हुए जो लोग थे ना, उन तमाम का अंजाम करीब है, अंजाम को पहुंच रहे हैं, फारिग हो रहे हैं। यही अंजाम की कोई छोटा होता, हाँ कुछ का फैसला भी होगा। तो बांग्लादेश की इकॉनमी को रीवैम्प करने के लिए, जारी बात है, फ्रांस से उनके नए सरबराह केयर टेकिंग सेटअप के आ गए। लगता है अवाम ने अपनी मर्जी का फैसला, एक एक जगह पर अपनी मर्जी के लोग लगाने का फैसला कर लिया है। ना ही फौज हरकत कर सकती है, ना ही पुलिस में किसी किस्म की सकत है। ये होता है सर जब ये सब इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ तो मैंने कहा मैं आपको जरा बांग्लादेश का जरा बता दूं, जो हमने हसीना वाजिद था तो ये सब बताया। दूसरा मैं जरा थोड़ा सा बता रहा हूँ जीत पे भी सियासत कैसे होती है। अरशद नदीम आज रात इंशाल्लाह 1 बजे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, हमारे हीरो हैं जी, और बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल की तैयारियां इस वक्त चल रही। कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे लाहौर के 1 बजे। वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा उनका इस्तकबाल करेंगी लाहौर एयरपोर्ट पर। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि डबल डेकर बस में उनको उनकी फैमिली के साथ पूरे लाहौर का चक्कर लगाया जाएगा, यानी ज़बरदस्त किस्म की भरपूर रिसेप्शन दी जाएगी, और फुल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। मैं ये कहता हूँ अरशद नदीम को अल्लाह ज़िंदगी सह सलामती रखे, उसको बहुत बहुत मुबारक हो, ये सब है। मगर ये जो जश्न मना रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ इसकी मेरी बात है, कोई उसके थे, उसकी माँ, उसके माँ बाप और ये कौम की दुआएं, उसने आज इसको बना दिया। ये कह रहे हमने इतने महीने पहले किया, इतने महीने पहले किया, नहीं, ये उन्हें भी पता और हमें भी पता है। यार अब ये क्यों नहीं सोचते कि 25 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क है पाकिस्तान, उसमें से सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो गोल्ड मेडल ला सका है, यानी 24 करोड़ 99 लाख 999 अफराद में से सिर्फ एक। बाकी लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं?
یہ حکومتی سیٹ اپ ہے نا، 3 سال سے تو یہ لوگ ہی ہیں، اور اس سے پہلے کتنی صدیوں سے یہی لوگ ہی ہیں. یہ ایسا کلچر کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے؟ ایسی سپورٹس کی ہیرارکی کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے؟ ایسا سپورٹس کا بورڈ کیوں نہیں بنا پائے؟ یار یہ شرم کی بات ہے کہ 40 سال میں پہلی بار پاکستان نے کوئی گولڈ میڈل لیا ہے، 34 سال میں پہلی بار پاکستان نے کوئی میڈل لیا ہے. اب یہ، اور اس سے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں پاکستان کے، کوئی 30 میڈل، کوئی 25 میڈل، کوئی 20 میڈل، کوئی. اب پریورٹی دیکھ لیں. پریورٹی بتاؤں کیا ہماری؟ اس کا کیس ختم ہو گیا، اس کو ایم پی او کے تحت اندر کر لو، اس کو جلسے میں نہیں کرنے دینے، اس کا جلسہ بند کروا دو، اس کو 14 اگست کی اجازت دینی، وہاں ہم خود اپنا جلسہ کریں گے. وہاں یہ ہے، یہاں 200 کیس بنا دینے، یہاں یہ ہے، یہاں بوڑھی عورتوں کو جیل کے اندر، انرجی یہاں ویسٹ ہو رہی ہے. یہ ہے سارا معاملہ. میں کہہ رہا ہوں اس طرح بھی ذرا تھوڑا سوچے تو چیزوں کی حقیقت کا ذرا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بڑی پنچ لائن دی ہے، انہوں نے راستہ بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح چلا جا سکتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی استحکام تب تک نہیں آئے گا جب تک عمران خان صاحب کو تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ بہت اہم مطالبہ ہے، یہ جو سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کو مطالبہ بھی کہہ لیں، اس کو مشورہ بھی کہہ لیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں. ہاں، عمر ایوب صاحب نے اور لطیف کھوسا صاحب کے بعد عمر ایوب صاحب نے بہت سخت بات کی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا تھا نا، ڈی جی آئی ایس پی آر، آپ تو ملازم ہیں، آپ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ سے معافی مانگیں یا آپ سے کوئی معافی مانگے، آپ ملازم ہیں. تو عمر ایوب صاحب نے بھی آج سیکنڈ لائن پکڑی ہے. وہ کہتے ہیں 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے عمران خان صاحب کیس کرنے جا رہے ہیں. جس پہ نا سی سی ٹی وی فوٹیج لائن، جو میں نے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اطلاع پہنچ گئی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج یا تو غائب ہے، یا غائب کر دی گئی ہے، یا ڈیلیٹ ہے، یا ریکارڈ ہی نہیں ہوئی، کچھ بھی آپشن ہے. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بحیثیت بانی چیئرمین وہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ فوٹیج منظر عام پر لا جائے، یعنی قانونی طور پر اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور یہ بہت اہم پیش رفت ہوگی، اور ذمہ داران کے لیے بڑی ورسٹ چیز بھی ہوگی. بہت سی چیزیں بھی ہیں نا، کیونکہ اب فوٹیجز دوسری بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی بڑی ہولناک قسم کی فوٹیجز ہیں کہ عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. اب وہ چیزیں بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں نا، میں کسی پہ ریئلٹی پہ بلیو کر ہی نہیں سکتا کہ حقیقت ہے. حقیقت جوڈیشل کمیشن بتائے گا، اس لیے یہ ضروری ہے. نہیں تو یہ صدیوں تک نہیں جانا یہ سمجھنے کہ اس کے بغیر یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. 9 مئی کے ذمہ داران عمران خان صاحب ہوں گے، وہ معافی مانگ کے بعد ختم ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں، یہ داغ کیسے لے سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے جب تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملے گی. تو یہ تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم لوگ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم باقاعدہ طور پر اس قانون کی طرف جا رہے ہیں، عدالت کی طرف جا رہے ہیں. اور انہوں نے مزید کچھ باتیں بھی کی. انہوں نے کہا کہ فوج، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ تمام کی تمام ریاست کی ملازم ہیں، اداروں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، جبکہ سیاستدانوں کا کام ہے آئین کے مطابق اپنی سیاست کریں. ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی. عمران خان کا پیغام ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی خلا پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سر یہ نیا بیانیہ بن رہا ہے، بیانیہ تو تھا، یہ مزید تگڑے طریقے سے بن رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب اس گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف نے کھیلنا ہے. اس گراؤنڈ پہ کام ہوگا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ عوام اور فوج کے اندر رفٹ رہے، گیپ رہے، خلا رہے، مخالفت رہے. یہ اب اس طرف آ رہے ہیں. خواہش تو ہوگی نا، ظاہری بات ہے، مجھے پریس کانفرنس سے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر چلنے چاہ رہی ہے، اور بڑا کلیئر بولا نا کہ یہ الیکشن کا سال ہے، اور اس الیکشن کا جب سال ہے تو الیکشن کمیشن کو بھی آزاد ہونا چاہیے. اب دیکھیں الیکشن کا سال، یہ ذہن سازی ہو رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں الیکشن کا سال ہے، عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کا سال ہے، 2 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چل رہی، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو یہاں یہ چیز چل رہی ہے. سنم جاوید صاحبہ سے متعلق خبر دونوں، پھر میں ذرا اپنی دوسری خبروں کے اوپر آ جاؤں. بشیر میمن صاحب سے متعلق جلدی سے بتا دوں، سنم میمن صاحبہ کو آج شادمان تھانے کے جلاؤ گھراؤ والے کیس میں بھی تھی نا وہ، تو آج ان کو بلایا تھا عدالت نے، وہ نہیں پیش ہوئی، تو آج عدالت ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پنجاب حکومت کیسے اگریسولی بیہیو کرتی ہے، ان کو چھاپے مارتی ہے کہ نہیں مارتی. کرنا تو ان کو بہت کچھ چاہیے. تو اب سی دیکھیں کیا ہوتا ہے.
عدم پیشی پر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. بشیر میمن صاحب کی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بشیر میمن صاحب کو گورنر سندھ بنائے جانے کا امکان ہے نا, تو میں نے کہا پیپلز پارٹی کیسے کرے گی, اور بڑا مشکل تھا یہ کام. تو جی پیپلز پارٹی نے بھرپور مخالفت کر دی بشیر میمن صاحب کی. قمر زمان کارا صاحب کہتے ہیں کسی صورت بشیر میمن کو گورنر نہیں بننے دیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا آصف زرداری صاحب کو خاص نفرت ہے بشیر میمن سے, کیونکہ بشیر میمن صاحب جب ڈی جی ایف آئی اے تھے نا, اس وقت وہ زبردست طریقے سے پلانٹ اس طریقے سے تھے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جی اے ٹی بنوائی تھی. آصف علی زرداری صاحب کے دوستوں کی جی اے ٹی بنائی تھی. وہ فلودے والے پاپڑ والے سارے کیس وہ بشیر میمن صاحب نے سارے ان کو اس کو کیسے گورنر لگا دیں گے. دیکھیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں نہیں سمجھتا شہباز شریف صاحب اس وقت اتنی عمدہ پوزیشن پہ ہے, کیونکہ میں ان کی تقریر علماء مشائخ کانفرنس میں دیکھ لیا نا, وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں نہیں جناب گورنر میرا لگے گا بشیر میمن. ابھی ان کی پوزیشن مجھے نہیں لگتی ایسی ہے تو وہ یہاں تک کر سکیں. تو ادھر اب آ جاؤں اس بڑی خبر کی طرف. وہ ہے سینئر پیونی جج ہیں جی اپ کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل ایک فیصلے میں لکھا تھا, آج انہوں نے پبلکلی آ کے بول دیا ہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ اپ کمنگ چیف جسٹس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو. لو کر لو گال. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور سنیں, انہیں کو فیصلوں پر عمل درآمد کرنا لازمی آئینی تقاضا ہے. یہ کون سی تشریحات میں پڑ گئے ہیں نئی قانون سازی, اور وہ بھی پچھلی ڈیٹوں سے, اور یہ وہ چکر ہی نہیں ہے. انہیں کہا کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں, یار یہ ورڈ ہے بھائی, انہیں کہا کسی کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی اٹل ہے. ریویو میں جائیں, جس میں مرضی جائیں, یہ کیا چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن تمہاری بھی طبیعت فریش ہو گئی ہے جناب, میں چیف الیکشن کمشنر کی طبیعت بڑی کلیئر کر دی ہے. میں نے کہا آپ نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو جائیں بنا لیں, لیکن معاملات ایسے نہیں چلیں گے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ معاملات ایسے نہیں, ہم نے نیا نظام بنانا بنا لے, لیکن یہ والے معاملات ایسے کسی صورت نہیں چل سکتے. رہی بات قاضی فائز صاحب کی, وہ میرے دوست ہیں. مجھے آپ نے قائم مقام چیف جسٹس کیوں بولا, انہوں نے بولا اللہ ان کو زندگی صحت سلامت رکھے, وہ تو میرے دوست ہیں. اور میرا خیال ہے اب حکومت کو سمجھ آ گئی ہے, یا آ جانی چاہیے, کہ تفصیلی فیصلے سے پہلے جو قانون سازی کی ہے نا, ان کے گلے پڑنے والی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.